السلام علیکم بچوں، میں آپ کی ٹیچر مس رومانہ ہوں، اور آپ کو جو ہے اس سبق جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جو آپ کا میقات صوم کا یہ پہلا چیپٹر ہے. آپ کی ٹیچر جو مس طیبہ نے آپ کو کروایا تھا اس کا پہلا حصہ وہ کروا چکی ہیں. میں آپ کو اس کا دوسرا حصہ کروا رہی ہوں. وہ آپ لوگوں نے سوال جواب اور خوش خطی وغیرہ تو کر لی ہوگی، توڑیے جوڑیے بھی کر چکے ہیں آپ لوگ. اچھا، آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوسرا جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ والا جو میں آپ کو ریڈنگ کر رہی ہوں پہلے چیپٹر کا ہے. تو یہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے چیپٹر میں جو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے کچھ ریڈنگ کرتی ہوں، بلند خوانی کہتے ہیں اس کو ریڈنگ کرنے کو، تو وہ میں کر رہی ہوں. آپ لوگ سنیے غور سے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس کا سیکنڈ پیراگراف، اگر آپ نے اس کے پہلے پیراگراف کی خوش خطی نہیں کی ہے تو آپ کو پہلے پیراگراف کی خوش خطی کرنی ہے. اگر کی ہے تو آپ کو دوسرے پیراگراف کی خوش خطی کرنی ہے، مگر آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا خوش خطی کرنی ہے اس سبق کی. تو پھر اس کے بعد ہم آئیں گے، سوال جواب تو آپ کا ہو چکا ہے، ہم دوسرے جو آپ کا کام انکمپلیٹ تھا وہ ہم کریں گے. تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ اپنی سبق کو کھولیے گا اور ساتھ ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. سبق کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے. جانثار کسے کہتے ہیں؟ جان دینے والے، ان پہ قربان ہونے والے، ان سے بے حد محبت کرنے والے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جانثار. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. ہمارے پہلے خلیفہ کون تھے بچوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ہمارے پہلے خلیفہ تھے. اور دوسرے خلیفہ جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو اس کے بعد ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. تو یہ جو ہے دوسرے خلیفہ تھے. ان کے دور میں اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی تھی، کیونکہ بہت محنتی تھے، بہت انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، بہت زیادہ اچھی حکومت کی، بہت مسلمان لوگوں کا خیال رکھا. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی حکومت دور دور تک پھیل گئی. مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سادہ زندگی گزارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سادہ زندگی گزارتے تھے، بہت زیادہ مہنگے کپڑے نہیں پہنتے تھے، بہت زیادہ دکھلاوا نہیں کرتے تھے، ان کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے انہوں کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر کے تقلید کرتے تھے، عمل کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ بہت محبت کرتے تھے. تو ہم سب مسلمان کو کس سے محبت کرنی چاہیے؟ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا جینا، ہمارا مرنا کس کے لیے ہے پیارے بچوں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے. تو ان کی طرح وہ جیسی وہ لائف گزارتے تھے ویسی ان کی فالو کرتے تھے، ان کو ان کی تقلید کرتے تھے. تو ان کی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود عام آدمی کی طرح رہتے، پیوند لگے کپڑے پہنتے، اور دوپہر میں نیند آتی تو زمین پہ ہی سو جاتے. پیوند، کیونکہ وہ اس وقت جو خلیفہ تھے نا، خلیفہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وہ ایک طرح بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، جو اس کے پاس ساری جو فیسلٹیز ہوتی ہے، ان کو بہترین کپڑے، بہترین گاڑی، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ وہ خلیفہ تھے جو صرف اللہ سے بہت ڈرتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ سب کچھ رہتے ہوئے سارے پیسے، ساری حکومت کرتے تھے وہ، لیکن کیا کہ اتنا ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس پہ کیا پھٹ جاتے تھے نا، وہی کپڑوں پہ کیا کرتے تھے؟ کپڑوں کا جو چپو نہیں ہوتا، چپکاتے ہیں، اسی کو پیوند کہتے ہیں. جو چھوٹے پھٹے ہوئے کپڑوں پہ لگایا جاتا ہے چھپانے کے لیے، اس کو پیوند کہا جاتا ہے. تو وہ پیوند لگاتے تھے، پیوند لگا کر کے پہنتے تھے. اتنے بڑے خلیفہ، اور وہ کس طرح رہتے تھے؟ سادہ، اور سادہ کھاتے تھے، اور نیند آتی تھی تو کیا فرش پہ لیٹ جاتے تھے. وہ بیڈ نہیں، کسی اس پہ نہیں، کسی کیا کرتے تھے؟ صرف ایسے سادہ تھے وہ. اچھا، کیا کرتے تھے؟ گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے؟ نوکر رہتے تھے، سب کچھ خود کرتے تھے. سودا صرف لاتے تھے ان کے. اچھا، پھر سارا کام کرتے. ان کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہوتا تو انہیں خط پڑھ کر نہ سناتے تھے.
ان کے جواب بھی لکھ دیتے تھے. اچھا جو پڑھے لکھے تھے نا تو ان کی جا کے کیا کرتے تھے، جن کو نہیں آتا تھا پڑھنا لکھنا تو اس کو جا کے بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور وہ خود جواب لکھ کر کے دے دیا کرتے تھے. کہ خط کس کو کہتے ہیں؟ لیٹر کو نا. تو وہ لیٹر جو ہے لکھ دیا کرتے. تو اس زمانے میں موبائل نہیں ہوا کرتے تھے نا بیٹا، یا دوسرے ای میل نہیں ہوتے تو نہیں کر سکتے تھے. تو اس طرح لکھ کر کے دیتے تھے، ہاتھوں سے نا لکھا جاتا تھا، اس پین سے لکھا جاتا تھا. تو وہ لکھ کر کے دیا کرتے. دوسرے کے جس کے گھر میں کوئی لانے والا نہیں ہوتا تھا نا سامان، تو اتنے بڑے خلیفہ تھے اور وہ خود لا کر کے دیتے تھے. تو ہمارے جو خلیفہ دوم ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت زیادہ. وہ ہمارے خلیفہ دوم ہیں. تو ہم کیا بچوں، آگے آپ لوگوں نے تو یہ پورا چیپٹر پڑھا ہوا ہے، تو بس اس کا جو ہے نا، اگر آپ نے پہلا پیراگراف نہیں کیا ہے تو پہلا پیراگراف کی خوشخطی کیجیے گا، اور اگر کر چکے ہیں تو دوسرا پیراگراف کی خوشخطی کرنی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ سوال جواب آپ کر چکے ہیں، اور جو باقی آپ کا رہ گیا آپ کی بک میں ہے، اس میں کیا لکھا؟ جملوں میں مناسب جگہ پر نہیں لگا کر انکاریہ جملے بنائیے اور ختم بھی لگائیے، ختمہ لگائیے. ختمہ کیسے؟ یہ دیکھیے میں نے ڈاٹ ڈالا ہے نا، لمبی چھوٹی سی لائن بنا دی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ختم یا ڈیش بولتے ہیں. ڈیش لگانا، تو ڈیش کیا ہے؟ ختم کو بولتے ہیں. تو ہمیں کس طرح بنانا، دیکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسی طرح آپ کو دو تین بنا کے بتا رہی ہوں. آپ کو خود کرنا ہے اپنی کاپی پہ. باقی پہلا کیا ہے؟ ارشد نے کھانا کھایا. یہاں پر کیا لگانا ہے؟ نہیں لگانا ہے. تو کس طرح میں نے بنایا ہے؟ ارشد نے کھانا نہیں کھایا. ہر جگہ آپ کو کیا لگانا ہے؟ پہلے آئے گا آپ کو اقراریہ جملہ. اقراریہ کہتے ہیں صحیح، ہاں میں بات آئے گی کہ ہاں کھانا کھایا. جیسے میں کہتی ہوں کہ آج میں نے کھانا کھایا. جیسے میں کہہ رہی ہوں میں نے پانی پیا، یا میں نے فروٹ کھایا. یہ سب میں بول رہی ہوں نا، تو کیا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں ہاں کھایا. لیکن جب میں نہیں لگاؤں گی اس میں تو کیسے ہو جائے گا؟ میں نے فروٹ نہیں کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے یہ کام نہیں کیا. اس طریقے سے جملہ بنانا ہے آپ کو. تو اسی طرح یہاں لکھا ہوا ہے کہ ارشد نے کھانا کھایا، اس کو نہیں میں بنانا ہے. نہیں میں کیسے بنائیں گے؟ ارشد نے کھانا نہیں کھایا. پھر دوسرا کیا ہے؟ مالی نے درخت سے امرود توڑے، یعنی ایک کام کیا. جیسے امرود کی جگہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ مالی کے بجائے میں کہہ دیتی ہوں کہ اسلم نے، انور نے، حارث نے، عمر نے امرود توڑے، ہے نا، یا انگور توڑے، یا کوئی دوسرے فروٹ کا نام تربوز توڑے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو توڑے یہ کیا ہے؟ یہ اقراریہ جملہ، یعنی ہاں کام کیا ہے. اب اس کو نہ میں کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ مالی نے درخت سے امرود نہیں توڑے، یا اسلم نے درخت سے انگور نہیں توڑے، یہ پودے سے انگور نہیں توڑے. تو اس طرح کے جملے جو ہوں گے نہیں لگانا ہے. اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ ثنا اسکول گئی، یا آپ کہہ رہے ہیں اب آپ اس کو نہیں لگا کے کیسے بنائیں گے؟ ثنا اسکول نہیں گئی. ٹھیک ہے نا، ثنا اسکول نہیں گئی. موچی نے جوتا سیا، کیا ہوگا اس کا؟ موچی نے جوتا سیا. تو موچی نے جوتا نہیں سیا. اچھا، ڈبو کو نہانے کا شوق تھا. ڈبو کسی بچے کا نام ہے، ڈبو. تو ڈبو کو نہانے کا شوق تھا. تو اس کا کیا ہوگا وہ جواب؟ ڈبو کو نہیں کے ساتھ بنائیں گے تو ڈبو کو نہانے کا شوق نہیں تھا. ڈبو کو نہانے کا شوق نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا. اب اس کے بعد ہے ایک اور سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، یہ جمع مال اور خانہ، یہ آپ کی بک میں ہے بیٹا، اس کو دیکھ کر کے بنائے گا. یہ یہاں میں نے نہیں بنایا ہے، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے اس میں ویڈیو میں یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا مال خانہ، یتیم خانہ، اس طرح کر کے خانہ لگانا ہے. تو اس میں جو آپ کا ہے نا وہ حصہ، اس میں خانہ خالی لگانا ہے آگے الفاظ میں. تو یہ والا جو ہے آپ اپنے ہوم ورک میں کھینچیے گا، خانہ لگا کر کے. اچھا،
یہ کھانا لگانا ہے اور جملے بنانا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، نیچے ہے یہ آپ کو ہوم ورک میں کرنا ہے۔ یہ میں نے یہاں مینشن اس لیے کیا ہے تاکہ یہ دیکھ کر کے آپ لوگ اپنی کاپی پہ کیجیے گا۔ حال ہے نا، تو یہاں پہ کریے گا مال لکھا ہوا ہے، تو مال کو جب کھانا کے ساتھ ملائیں کیا ہو جائے گا، مال کھانا، یتیم خانہ، اور جتنی یہ مرغی ہے وہ مرغی خانہ کو اس طرح آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے یہ والا کام ہوم ورک میں کیجیے گا۔ اچھا نیچے دیے گئے الفاظ لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ جملے کیسے مکمل کرنا، دیکھیں لکھا ہوا ہے رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے اس میں، یہ آپ کی بک میں ہے، 2nd پیج پہ 3rd پیج پہ آپ دیکھیے گا، یہ آپ کی بک کا حصہ ہی ہے۔ کیا ہے، سارا پلنگ پہ سو ڈیش ہے، تو کیا ہے، سو رہی ہے، لڑکی ہے نا تو سو رہی ہے۔ چچا جان کھانا ڈیش، یہاں پر ڈیش تھا تو میں نے کیا لکھ دیا، چچا جان یہاں سے آپ نے چننا ہے، رہے ہیں، چچا جان کے لیے کیا استعمال ہوگا، کیونکہ بڑے ہیں وہ تو ان کے لیے کیا استعمال ہوگا، وہ مرد بھی ہیں، تو چچا جان کھانا کھا رہے ہیں، سارا پلنگ پر سو رہی ہے۔ اسی طرح دیکھیے بلینک ہے، امی کھانا پکا ڈیش، تو کیا ہوگا، امی کھانا اوپر دیکھیے گا رہا، رہی، رہے ہیں، اس میں کیا آئے گا، امی کھانا پکا رہی ہیں، امی کھانا پکا رہی ہیں نا۔ اسی طرح کیا، استاد بورڈ پر لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے تو نہیں ہوگا کیونکہ استاد کے لیے تو عزت سے ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کہیں گے، استاد بورڈ پر لکھ رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، مراد ریڈیو سن ڈیش، تو اب مراد لڑکا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کہیں گے، مراد ریڈیو سن رہا ہے۔ تو یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے، رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، اس کو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کا پہلا لکھا، سارا پلنگ پہ سو رہی ہے، چچا جان کھانا کھا رہے ہیں، امی کھانا پکا رہی ہیں، استاد بورڈ پہ لکھ رہے ہیں، مراد ریڈیو سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ سارے اس طرح فل کرنا ہے آپ کو۔ گھر کا کام کیا ہے، اسلامی مہینوں کے نام آپ کو صفحہ نمبر کس پہ ہے، 42 پہ ہے، وہ دیکھیے گا اور لکھیے گا، اس میں ترتیب سے لکھیے گا اسلامی مہینوں کے نام، اور اس کو یاد بھی کیجیے گا کہ کون سا پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ۔ اچھا عملی کتاب کا صفحہ نمبر 47 اور 48 کیجیے گا۔ اچھا آپ کی جو عملی کتاب ہے نا، بڑی کتاب، تو اس کے ایک تو چھوٹی کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ کو صفحہ نمبر 47 اور 48 یعنی 47 اور 48 آپ کریں گے۔